السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو نور قرآن۔ چلیے آج کے ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مہوش سے کہیں گے کہ آپ اس سورہ کی تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے؟ وہ ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، بالآخر اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ سورۃ الفیل ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ایک گزرا تھا عرب والوں کے ہاں، جو ہاتھی سے متعلق تھا۔ یعنی ایک فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، جس میں کچھ ہاتھی بھی تھے، اور یہ ہاتھی اس لیے تھے تاکہ وہ جہاں سے گزریں پورے علاقے کو تباہ کرتے ہوئے جائیں، اور دوسروں کے لشکروں پر دوسروں کی جو فوج تھی اس کے اوپر پوری طرح حملہ آور ہوں اور اس کو تباہ کر دیں۔ تو یہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، وہ لوگ جو ہاتھی والی فوج لے کر آئے تھے، ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ تو آپ سب نے دیکھ لیا، اور وہ کون تھے، کیا تھے، واقعہ کیا تھا، یہاں وہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعہ بہت پرانا نہیں تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت مشہور سال ہوا، اور عام الفیل ہاتھی والے سال سے اس کو مشہور ہوا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اسی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ تو گویا جب یہ صورت نازل ہوئی ہے مکے میں، مکہ مکرمہ میں، تو بہت سارے لوگ جن کی عمریں 50-60 سال سے زائد رہی ہیں وہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا، حبشی حکمراں تھا، ابرہہ، بہت مشہور، اور جس کا نام مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے لکھا گیا، ابراہم بھی کہا گیا، اور کہا گیا کہ ابراہیم ہی کا وہ حبشی اور یونانی انداز ہے زبان کا، ابرہہ اس کا نام تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ ایک ابراہیم وہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے گھر کو، اللہ کا گھر بنایا تھا، اور یہ ایک ابرہہ تھا جس نے اس گھر کو منہدم کرنا چاہا، اور ایک ایسا لشکر لے کر حملہ آور ہوا جس میں بہت سارے ہاتھی موجود تھے۔ ہاتھیوں والا جو لشکر تھا، اس کا تجربہ عربوں کو پہلی بار اسی جنگ میں ہوا تھا۔ یہ ابرہہ ایک موقع پرست اور متعصب عیسائی تھا جس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا، اور یہ ارادہ کیا کہ وہ پورے عرب کو جبراً عیسائی بنائے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے بہت سارے مظالم ڈھائے۔ اس نے اسی مقصد کے تحت یمن کی راجدھانی سنا میں ایک عظیم الشان کلیسا بھی بنایا، گرجا گھر بھی بنایا، اور پورے عرب کو یہ پیغام دیا کہ وہ جو حج کے لیے مکہ جایا کرتے ہیں
وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے میلہ لگاتے ہیں، وہاں جا کے جشن مناتے ہیں، بھیڑ لگاتے ہیں، وہ وہاں جانے کے بجائے صنع آیا کریں۔ لیکن اس کا یہ مقصد جب پورا نہیں ہوا تو اس نے بہانے تراشے اور الزام تراشی کی، اور بلکہ یہ بھی بات مشہور کرا دی کہ کسی نے اس کے گرجا گھر میں آ کے گندگی پھیلائی ہے، اور یہ بہانہ کر کے وہ مکے پہ حملہ آور ہوا اور ایک بڑی فوج لے کر وہاں پہ گیا۔ اور اسی کے ساتھ اس نے ایک چال یہ بھی چلی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اس کی ایک تو چال یہ تھی کہ اس نے الزام لگایا اور مکے پہ حملہ کیا، اور اسی کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ مکے والے ماہ محترم کا بہت خیال رکھتے تھے، جو محرم احترام والے مہینے تھے ان اشہر حرم کے، وہ بہت ان کا لحاظ کرتے تھے، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے اسی موقع پہ جب حج کا موقع تھا اور حج ختم ہو رہا تھا اور حج والا مہینہ چل رہا تھا، لوگ ماہ محترم میں تھے اور اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت جھگڑا نہیں کرتے ہیں، اس وقت اس نے حملہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اس وقت جو وہاں کے عرب میں وہاں پہ جو لوگ تھے، عبد المطلب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت متولی تھے، اور وہاں پر تھوڑی تعداد میں لوگ تھے، اور یہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، 60-70 ہزار کے لوگ اس کے ساتھ تھے، سپاہی تھے، تو ان کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں سے بلکہ انہوں نے جو چھوٹے موٹے پتھر پھینک سکتے تھے وہ اس کو پھینکتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان سے پرندے بھیجے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ، جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، من سجیل، سجیل کہتے ہیں کہ مٹی جو خشک ہو کر پتھر بن جاتی ہے، ویسے چھوٹے چھوٹے پتھر اللہ نے آسمان سے برسائے ان پرندوں کے ذریعے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل تھا جو اللہ نے مکے والوں پر کیا، کعبہ کے آس پاس رہنے والوں پر کیا، قریش والوں پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان اپنا ذکر کیا ہے اور کہہ کے فرمایا ہے کہ اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی بندگی کرو جو سب کا مالک ہے، اور جس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آسمان سے پرندے بھیج دیے جنہوں نے آ کے اس کے گھر کی حفاظت کی۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرنا لازم ہے تم سب پر۔